بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ خبر کہ امریکی جریدے بلومبرگ نے کہا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امریکی جریدے نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دوسرے دورہ امریکہ کو دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا اشارہ قرار دیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 ماہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا دوسرا دورہ تعلقات میں واضح بہتری کا ثبوت ہے۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چند ماہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو زورانہ دیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کی طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی، معیشت اور حساس ملکی معاملات پر ان کی بات ہی حتمی ہوگی۔ امریکی جریدے نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تاحال یہ ماننے کو ہی تیار نہیں۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت خطے کے دیگر ملکوں سے کم تجارتی ٹیرف لگائے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے اپنے دوسرے دورے کے دوران امریکہ کی اہم عسکری اور سول شخصیات سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو عسکری و تجارتی سمیت ہر شعبے میں وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے بھی ملاقاتیں کیں، جس میں انہوں نے پاکستانی نژاد امریکنز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا۔ پاکستان نژاد امریکنز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم میں 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک سال میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کا تجارتی سرپلس $4 ارب سے زائد رہا۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ مالی سال پاک امریکہ دو طرفہ تجارتی حجم $7.59 ارب رہا۔ پاکستان نے ایک سال میں امریکہ کو $5.83 ارب کی برآمدات کیں۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی امریکہ کو برآمدات میں 10% اضافہ ہوا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی پاکستان کو درآمدات کا حجم $1.7630 رہا۔ پاکستان کی امریکہ سے درآمدات میں گزشتہ سال 40% اضافہ ہوا۔ بستر، میز، ٹوائلٹ اور کچن چادروں کی برآمدات کا حجم $1.038 ارب رہا۔ امریکہ کو مردانہ سوٹ، جیکٹس اور ٹراؤزر کی برآمدات $936 ملین رہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو $36.10 کی ٹی شرٹس کی برآمدات کیں۔ امریکہ کو جرسیوں کی برآمدات $31.20 رہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق امریکہ کو چمڑے کی مصنوعات کی برآمدات $16.50 رہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو خواتین کے ملبوسات کی $15.70 کی برآمدات کی۔ پاکستان نے امریکہ سے سب سے زیادہ $39.30 کی روئی درآمد کی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ سے لوہے اور اسٹیل کے اسکریپ کے تقریباً $16 کی برآمدات کی گئیں۔ امریکہ سے $13.70 کی سویابین، $5.60 کا کوئلہ بھی درآمد کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق کمپیوٹر مشینز کی 4 کروڑ، پیٹرولیم آئل کی $3.80 کی درآمدات ہوئیں۔ پاکستان نے امریکہ سے $3.60 کے الیکٹرو میڈیکل آلات بھی درآمد کیے۔ امریکہ سے خشک میوہ جات کے درآمدات کا حجم $3.30 رہا۔ دریں اثنا پاکستان میں سونے کی بڑھتی قیمتوں کو بریک لگ گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ بریک عارضی ہے یا ایک طویل عرصے کے لیے۔ خبر ہے کہ ملک میں نرخوں میں بڑے اضافے کے بعد نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی فی تولہ قیمت میں $3,600 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت گھٹ کر
3,58,800 रुपए हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 3,086 रुपए कम होकर 3,07,613 रुपए है। आलमी बाजार में सोने का भाव $36 की कमी के बाद $3,361 फी औंस हो गया है। जी नाज़रीन, इधर भारत से अहम खबर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी को बिहार के वोटर फहरिस्त में तरमीम के खिलाफ वोट चोरी इल्जामात के बाद एहतजाजी मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद में शामिल अपोजिशन रहनुमा नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च कर रहे थे। तकरीबन 300 भारतीय अपोजिशन रहनुमा इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे, जिसकी क़यादत लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हम इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो इंडिया अलायंस के अरकान को रोककर हिरासत में ले लिया गया। इनका कहना है कि अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। उन्होंने कहा कि भारतीय आइन एक फ़र्द एक वोट की ज़मानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। दरअसल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हुकूमत हमें इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक पहुंचने नहीं दे रही। इसे किस बात का खौफ है? वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पिछले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए और आवाम के हक पर डाका डाला। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इस हवाले से दस्तावेजी सबूत सामने लेकर आए थे और कहा था कि कहीं डुप्लीकेट वोटर आईडीज बनाई गई थीं, कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेस बनाए गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि कहीं तो जाली तस्वीर का इस्तेमाल भी किया गया। कम से कम 100 से ज़ायद निश्तों पर हेरा फेरी की गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर जालसाजी ना होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वज़ीर आज़म भी न होते। पिछले इंतखाबात में ही बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने आइन पर हमला किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है। ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय आइन एक फ़र्द एक वोट की ज़मानत देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।